سورۃ البقرہ آیت 183 وصیت کے بارے میں بتانے کے بعد کہ وصیت کس کے لیے ہے اور خبردار اپنوں کے لیے وصیت نہیں۔ وصیت کے احکام بیان کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں بتایا۔ تو آیت 183 یعنی سورۃ البقرہ 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے اور کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بہشت کا روزے رکھے نماز پڑھے اور نیکی وہ نہیں کہ جو تم کرتے ہو، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ چہرہ کر لو۔ میری بات کو ذرا کان کھول کر کانوں کے پردے کھول کر سننا، اگر دھیان سے نہیں سنو گے ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ اتنی ویڈیو دیکھنے کا فائدہ ہی نہیں، آپ ابھی جا سکتے ہو، اگر دیکھنی ہے تو پوری ویڈیو دیکھنا پھر ہی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے فوراً بعد ہی روزوں کا کیوں فرض ہوئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پرہیزگاری کا معنی یہی ہوگا کہ جنت، کہ پرہیزگار جنت میں جائیں گے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہر قرآن پاک کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے، اور پرہیزگار کون ہے یہ بھی بتایا کہ روزے تم پر فرض ہوئے۔ وصیت کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے روزوں کا فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہی تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں روزوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کی جائے اور کھانے پینے سے رکا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہی شان ہے کہ حلال چیزوں سے بھی رکنا پڑے گا، کہ جو چیزیں روزمرہ کھاتے ہو حلال ہیں لیکن روزہ رکھ لیا تو اب وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو اب اس چیز کے قریب نہیں جانا۔ یہی آزمائش میں آدمی پاس ہو گیا اسی کے لیے جنت ہے، اور وہی پرہیزگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں دیکھوں میرے بندوں میں کون ہے جو نیک کام کرے، اور میں نے تم لوگوں کو نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا اور برائی کا بھی، دو راستے دکھا دیے، اور اب تمہاری مرضی ہے اور میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو میرے اچھے راستے کو چنے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزوں کا مقصد تقوی پرہیزگاری کا اصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر روک دیا جاتا ہے اور اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے، قوت حاصل کرنے، جس پر حرام سے بچنے پر تاکید ہے۔ خواہشات پر قابو پانا بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو ساری بات کا نچوڑ یہی ہے کہ پرہیزگار وہی ہے جو اپنے نفس کو روکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہی جنت ہے اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو تو وہ شادی کرے۔ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی عصیت نہیں یعنی پیسے نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو روکتا ہے۔